فرمائی ہے، تو اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق التاج المکلل میں بھی نقل فرماتے ہیں، تو جناب کو چاہیے اس پر حاشیہ چڑھا دیں۔ اور یہی التاج المکلل ہے کہ جس کے شروع میں اسی کے مکتبہ دارالسلام سے جو چھپی ہے، اس کے ناشر خود کہتے ہیں حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ اس کتاب میں وہ باتیں جو سلفیت کے خلاف تھی ہم نے اس کو حذف کر دیا ہے یا ہم نے اس پر حاشیہ چڑھا دیا ہے۔ اس پر کوئی حاشیہ نہیں ہے، کوئی نوٹ نہیں ہے، تاج المکلل سے نکالا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات سلفی مذہب کے بھی مطابق ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تم سلفی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، یا تم لا مذہب قسم کے انسان ہو کہ جو جہالت اور خیانت کی وجہ سے محض محدثین کے بیان کردہ واقعات پہ اعتراضات تو کرتا ہے، لیکن اپنے اکابر کی کتاب میں اگر کوئی واقعہ آئے تو اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو گرامی قدر سامعین، میں نے دو باتیں عرض کی۔ نمبر ایک، اس شخص نے خیانت سے کام لیا کہ اس میں جو لفظ نہیں تھا وہ بیان کر دیا۔ نمبر دو، اس شخص نے علم کی بجائے جہالت سے شاید کام لیا کہ اس نے اس واقعے کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے یوں بات کہہ دی کہ شاید یہ خلاف شریعت باتیں ہیں۔ اللہ اس کو علم بھی عطا فرمائے، اللہ اس کو امانت بھی عطا فرمائے، اور اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ۔ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا۔ کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا، روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے، اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے، میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، قرآن کی حاجت نہیں، اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی، ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے۔ محترم سامعین، آپ نے توصیف الرحمان کی ایک اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی فضائل اعمال میں سے ایک واقعہ اس نے نقل کیا اور بددیانتی کا مظاہرہ بھی کیا اور اس کا مفہوم بھی غلط بیان کر ڈالا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 574 فضائل اعمال پر جو واقعہ نقل کیا وہ واقعہ سماعت فرمائیں، اور جو اس نے بددیانتی اور خیانت سے کام لیا آپ ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈھیلے مار رہے ہیں، میں نے ان کو دھمکایا، وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ یہاں صرف اتنی عبارت ہے، لیکن آپ ذرا سماعت کریں میرا توصیف الرحمان نے کیا کہا۔ کہتا ہے وہ لڑکے، یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرتا ہوں۔ اب وہ لفظ جو اس نے اپنی طرف سے بڑھایا کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، یہ لفظ فضائل اعمال کی اس عبارت میں موجود نہیں۔ آگے کہتا ہے میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو، یہ جملہ۔ لیکن توصیف الرحمان کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکے کہتے ہیں کہ تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو اللہ سے سنتا ہے، تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے سنتا ہے۔ یہ جملے جو توصیف الرحمان نے خیانت کر کے اس عبارت میں زائد کیے، اضافہ کیا، یہ لفظ اس فضائل اعمال کی کتاب کے اندر اور فضائل اعمال کے اس واقعے کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر نہیں فرمائے۔ پہلے تو قارئین میں آپ سے گزارش کر رہا تھا جو آپ نے پڑھا اور سامعین آپ نے سنا کہ اس شخص نے بددیانتی اور خیانت سے کام لیا
کہ جو الفاظ کتاب میں موجود نہیں تھے تم نے اپنی طرف سے محض ملمہ سازی کرنے کے لیے، محض دجل کے لیے، محض جھوٹ بولنے کے لیے، محض غلط قسم کی چڑھائی کرنے کے لیے تم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. یہ خیانت اور بددیانتی نہیں تو بتاؤ اور کیا ہے؟ اور ان کو جو اصل اشکال پیدا ہوا اور جو اعتراض کا منشا، کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھلا اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ سے دیکھ سکتا ہے؟ اب یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھنے اور اللہ سے ملاقات کا تذکرہ نہیں، بلکہ وہ خود اس بات کی وضاحت یوں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے کہا کہ لڑکے یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو، یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا کہ شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بود میں مجھ کو بھٹکا رکھا ہے، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے یعنی حضوری حاصل نہ رہے تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. اس خائن آدمی نے یہ جملہ بھی درمیان سے حذف کر دیا، یعنی حضوری حاصل نہ رہے. کیوں؟ اگر یہ جملہ نقل کر دیتے تو پھر ان کو اپنے دجل، اپنے فریب کو بیان کرنے کا موقع نہ ملتا. یہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے؟ اگر اصل عبارت پیش کرتے تو دھوکہ دینے کے لیے اس نے درمیان کی عبارت یعنی حضوری حاصل نہ رہے کو حذف کر دیا، اس عبارت کو اڑا دیا تاکہ دھوکہ باز دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے. اب سامعین میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس شخص کی اس عبارت کا مطلب سمجھیں. جب انہوں نے یہ کہا اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے یعنی حضوری حاصل نہ رہے، وہ کہنا چاہتے ہیں اگر اللہ رب العزت کا مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی قرب نہ ملے، مجھے بود مل جائے تو پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے، اس غائب کی تشریح یہ کی ہے یعنی حضوری حاصل نہ رہے. تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ غائب ہو جانے کی تشریح حضوری حاصل نہ رہنا شیخ حضرت شیخ زکریا نے اپنی طرف سے بیان کی ہے. نہیں، آگے خود یہ جملے موجود ہیں. یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا بھاگ گیا. خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومسواک فی قلبی فأین تغیب. توصیف الرحمان تجھے یہ جملہ بھی تو بیان کرنا چاہیے تھا، یہ اس کا شعر بھی تو نقل کرنا چاہیے تھا تاکہ غائب ہونے اور سامنے ہونے کا مطلب کھل کر سامنے آ جاتا. کہتے خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، تیری صورت میری نگاہوں میں جمی رہتی ہے. وذکرک فی فمی، کہتے تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے. ومسواک فی قلبی، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے. فأین تغیب، پس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ خیالک فی عینی، اللہ تیرا خیال میری آنکھوں میں، اللہ تیرا ذکر میرے دل زبان میں، اللہ تیرا ٹھکانہ میرے دل میں. تو جب یہ مفہوم بیان کریں گے تو پھر غائب اور بود کا معنی بدل جائے گا. اور اگر آپ اس کا وہ غلط معنی کریں گے جو توصیف الرحمان نے کیا ہے تو پھر معنی اور ہوگا، پھر معنی اور مفہوم بدل جائے گا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا کہ اللہ رب العزت اگر مجھ سے غائب ہو جائیں تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، اور غائب ہونے کا معنی یعنی حضوری حاصل نہ رہے، تو اللہ رب العزت کو دیکھنے کا معنی احسان اور اللہ کے غائب ہونے کا معنی حضوری حاصل نہ رہے. یہ تو حدیث جبرائیل میں موجود ہے. یہ سامعین آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح بخاری موجود ہے کہ جس کی حدیث نمبر 50 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ جب حضرت جبریل نے پوچھا مل احسانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی حضوری تجھے حاصل یوں ہو کہ تو یہ محسوس کرے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ تجھے دیکھتا ہے. یہی بات اس مجذوب نے کہی تھی کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. کیا معنی؟ کہ مجھے حضوری کی کیفیت حاصل ہے، اور جب یہ کیفیت حضوری ختم ہو جائے تو پھر میں فراق میں درد کے مارے میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. اور احسان کا معنی یہ کیفیت
حضوری کے ساتھ کرنا، یہ صرف ہم نے یہ معنی نہیں کیا، بلکہ بالکل یہی معنی حضرت مولانا داؤد غزنوی مرحوم کے دادا مولانا عبداللہ غزنوی مرحوم نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ یہ مولانا عبداللہ غزنوی مرحوم جو میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں یہ تذکرہ جو داؤد غزنوی، میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، مولانا داؤد غزنوی کے سوانے اور حالات زندگی پر مشتمل یہ کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 223 پہ ان کے بارے میں یہ تحریر موجود ہے۔ کہتے ہیں آپ جوان ہو